محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے مطالعے کی توفیق عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کی 211 آیات کا معنی پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آیت نمبر 212 سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ 212 سورہ بقرہ کی شروع کرتے آئیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زین للذین کفروا، زین تزیین کہتے ہیں نا، سجاوٹ، زینت تزیین، سجانے کے لیے کہتے ہیں۔ زینا سجا دیا گیا، للذین کفروا کافروں کے لیے، ان لوگ کے لیے جو کفر کیے، کافروں کے لیے سجا دی گئی کیا؟ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، جو لوگ کفر کیے ہیں ان کے لیے دنیاوی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو سجا دیا گیا۔ دنیا کا معنی ہم سابق میں بتائے ہیں، اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ ایک معنی یہاں پر قریب سے بھی آتا ہے، ادنا سے، دنون سے اس کا معنی آتا ہے قریب ہونا۔ تو حیات الدنیا یعنی قریب والی زندگی، امیڈیٹ لائف۔ یہ جو ابھی آپ کی جو لائف چل رہی ہے، انسٹنٹ اس وقت جو چل رہی ہے، وہ لائف کو الحیات الدنیا کہیں گے۔ اور ایک زندگی ہوگی، اس کو کہیں گے الحیات الآخرہ، جی اخروی زندگی، آنے والی زندگی۔ تو یہ جو امیڈیٹ لائف ہے اس کو الحیات الدنیا کہیں گے۔ اس کے اور معنی بھی آتے ہیں فی الوقت یہ معنی۔ تو زین للذین کفروا الحیات الدنیا، بے شک جو لوگ کفر کیے ہیں، جو لوگ کافر ہیں، ان کے لیے دنیاوی زندگی، یہ لائف کو سجا دیا گیا۔ کس نے سجایا صاحب؟ شیطان نے سجایا ان کے لیے۔ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ شیطان اپنے وساوس کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے اس طرح سے جو ہے یوں بتاتا ہے جیسے کہ یہ دنیا بہت اچھی دنیا ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت پرمننٹ ہے، پکا مکان بنا لو تاکہ ہمیشہ رہ سکے، ذاتی جائیداد بنا لو تاکہ اچھا رہ سکے، خوب بینک بیلنس بنا لو تاکہ اچھا رہ سکے، یہ کر لو وہ کر لو، اس کے بعد انتقال ہو جاتا، بچتا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جو کچھ سجاوٹیں ہیں، یہ رنگ و بو ہے اور یہاں کی نعمتیں ہیں، یوں لگتا ہے کہ مزہ بس یہی ہے۔ تو ایک سجاوٹ جیسی ہوتی ہے، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھنا چاہیے، جو سجاوٹ ہوتی ہے وہ پرماننٹ نہیں ہوتی ہے، اصل چیز پرماننٹ ہوتی ہے۔ گھر میں شادی ہو تو پھول بوٹے اور کیا کہتے ہیں، الگ الگ لائٹنگز اور چراغاں اور پتہ نہیں کیا کیا سجاوٹ کا سامان کیا جاتا، تو کیا وہ پرماننٹ ہوتا ہے؟ تو نہیں، وہ تو ٹیمپروری ہوتا ہے۔ تو جو سجاوٹ ہوتی ہے وہ پرماننٹ نہیں ہوتی، جو اصل چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے۔ اور دنیا کے اندر جو خوش نمائی اور حسن جو نظر آ رہا ہے، اس میں سے پرماننٹ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف سجاوٹ ہے، تھوڑے دن نظر آئے گی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ انسان ختم ہو جائے گا یا سجاوٹ ختم ہو جائے گی، دونوں بھی ختم ہونے والے ہیں۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، جو لوگ کفر کیے ہیں ان کے لیے دنیاوی زندگی کو سجا دیا گیا۔ ویسخرون من الذین آمنوا، ویسخرون، اور وہ مسخرہ کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں وہ لوگ ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ٹھٹا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ کیوں اڑاتے ہیں صاحب؟ کیونکہ ایمان والے افراد وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے لذتوں پر آخرت کی لذت کو ترجیح دیتے ہیں، جو دنیا کے پیچھے دوڑتے نہیں ہیں۔ کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ بس وہ اللہ کے ڈر سے دنیا کو ترک کر دیتے، اللہ کے ڈر سے یہ کھانا چھوڑ دیتے، اللہ کے ڈر سے سود کی کمائی چھوڑ دیتے، وہ اوپر کی آمدنی چھوڑ دیتے، یہ چھوڑ دیتے، وہ چھوڑ دیتے، حلال کماتے، اچھی زندگی گزارتے ہیں، لیکن اگر مشکل سے مشکل وقت بھی آ جائے تو وہ جھوٹ نہیں اپناتے۔ دنیا دار جو ہوگا وہ ایک جھوٹ بولے گا اور اس میں سے نکل جائے گا، اور جو ایمان والا رہے گا وہ بولے گا کہ مشکل کو فیس کر لوں گا لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا، مشکل کو فیس کر لوں گا لیکن رشوت نہیں دوں گا۔ جی، وہ دنیا، ان کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے، ان کا مقصد آخرت کمانا ہوتا ہے۔ تو ایمان والے کیونکہ آخرت والی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ دنیا میں دنیا داروں کی نظر میں، کفار کی نظر میں ان کو یوں نظر آتا ہے جیسے کہ بے وقوف ہے۔ ارے کیا بے وقوف انسان ہے، تھوڑا سا رول توڑتا اور آگے نکل جاتا، تھوڑا سا جھوٹ بولتا آگے نکل جاتا، ارے بیٹھے بیٹھا اتنا اچھا انٹرسٹ کی اور کیا کہتے سود کی آمدنی آ رہی، بیٹھے بیٹھائے کھانا نہیں،
جی بڑے انہوں جو ہے متقی بن کے بیٹھے. تو جو جن کی نظر دنیا پہ ہوتی ہے ان کو آخرت کمانے والے بے وقوف نظر آتے ہیں. جو اپنا پیسہ جو ہے غریبوں کو کھلا دے کے بیٹھ رہا ہے, یہ اس طرح سے ان کو سمجھ میں نہیں آتا, ان کو بے وقوفی لگتی ہے, تو وہ مذاق اڑاتے ہیں, اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو لوگ متقی ہوتے ہیں, جو لوگ اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھتے ہیں, وہ قیامت کے دن ان کے اوپر رہیں گے. جو لوگ تقوی والے ہوں گے, جو اللہ تعالیٰ کے اتقاء سے جھوٹ نہیں بولتے, اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں, ناپاکی سے محفوظ رکھتے ہیں, جھوٹ سے, غیبت سے, لڑائی سے, فساد سے, شبہات سے, محرمات سے, ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اللہ کی خاطر, یہ افراد اوپر رہیں گے. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ. یہ دنیا دار جو چھوٹی موٹی دنیا کما لے کر, ان کو یوں نظر آتا ہے کہ ایمان والے تو نیچے رہ گئے, پیچھے رہ گئے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ جو تقوی والے ہیں وہ قیامت کے دن, وہ پرمننٹ ڈے, یہ ٹیمپروری دن ہے نا, یہ جو زندگی ہے ٹیمپروری ہے, 60 70 80 90 سال ختم, اس کے بعد خلاص ہو گئی زندگی, 100 سال 200 سال, اس کے آگے کیا ہے, یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. جو پرمننٹ لائف ہے, جو ہمیشہ اور ابد الآباد تک چلنے والی, اس میں وہ تقوی والے اونچے درجے پر رہیں گے, کیونکہ ان کی کمائی ادھر کی ہے. والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ, والذین اتقوا, اور جو تقوی اختیار کیے, فوقہ اوپر کو کہتے ہیں, فوقہم ان کے اوپر, یعنی کفار کے اوپر, یوم القیامہ قیامت کے دن. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہا رزق عطا کرتا ہے. واللہ, اور اللہ, یرزق رزق عطا کرتا ہے, من یشاء, من جو, یشاء چاہتا ہے, جسے چاہتا ہے, بغیر حساب, بغیر کسی حساب کے. اللہ تبارک و تعالی بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ کیا کہتے ہیں, میں بڑا عقل مند ہوں اس لیے زیادہ پیسہ کمایا, اور میں جھوٹ بول دیا اس لیے میرے کو آمدنی ہو گئی, میں رشوت دے کے معاملات کو سٹ کر لیا اس لیے میرے کام ہو گئے. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جسے جتنا دینا ہے وہ اللہ تعالی عطا کر دیتا ہے, بے حساب اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا ہے. کتنے سچ بولنے والے ہیں, مالدار ہے, اور کتنے سچ بولنے والے ہیں, غریب ہے. کتنے جھوٹ بولنے والے ہیں, مالدار ہے, کتنے جھوٹ بولنے والے ہیں, غریب ہے. اگر جھوٹ بولنے سے ہی آمدنی ہوتی, رشوت سے ہی آمدنی ہوتی, سود خوری سے اور حرام خوری سے ہی, دوسروں کے مال پر قبضہ کر لینے سے ہی آدمی مالدار ہوتا, تو جتنے جھوٹے, بدماش اور سود خور ہیں یہ سارے کے سارے مالدار ہوتے. مگر ایسا نہیں ہے. اور اگر سچ بولنے سے نقصان اگر ہوتا تو سارے سچ بولنے والے غریب ہونا تھا, سارے حلال کھانے والے غریب ہونا تھا. لیکن حلال کھانے والوں میں بھی مالدار. اللہ تبارک و تعالی بے حساب عطا فرماتا ہے, جس کو جتنا عطا کرنا ہے عطا کرتا ہے. اب تمہارے اوپر ہے کہ تم جو ذرائع بناتے ہیں, تمہارے جو ارادے ہوتے ہیں, وہ دنیا کمانے کے ہوتے ہیں کفار کی طرح, یا اہل ایمان اور تقوی والوں کی طرح آخرت کمانے والوں کے ہوتے ہیں. تو اس میں کیا کہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے ہمیشہ کی لائف میں سر بلند ہونے اور اونچا ہونے کا بیان فرمایا.